جی مفتی صاحب، کیا ایسے کورٹ میں ہم کیسے جائیں اور ان حالات میں الیکشن کے نتائج کیسے تسلیم ہوں گے؟ اگر کوئی نقصان ہو گیا تو اس کا ذمہ دار چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا، چیف الیکشن کمشنر ہوگا۔ اتنے زیادہ تحفظات کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، آپ کو کوئی زبردستی کھینچ کے لے کے جا رہا ہے الیکشن میں، یا آپ نے ان ریزرویشنز کو کہیں شیئر کیا کسی سپریم کورٹ میں جنہوں نے پتھر پہ لکیر کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مولانا صاحب کی باتوں کی تفصیل تو بتاؤں گا، پہلے ذرا محترمہ شرمیلا فاروقی صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کی بات ماننی چاہیے، تو جو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف عدالت نے فیصلہ کیا تو وہ آپ مانتی ہیں، اور اگر آپ مانتی ہیں تو ہر سال یہ جو ان کی پھانسی کا دن ہوتا ہے وہاں ایک بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ اس جج کو تعریف کرنے جاتے ہیں وہاں پر، یا ان کے لیے صلوات پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جج انسان ہوتا ہے اور انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ ویسے بھی ہماری جو جوڈیشری ہے اس کا بین الاقوامی رینکنگ میں 142واں نمبر ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ 142 نمبر پہ کھڑا ہوا شخص لائن میں، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ غلطی تو ہوتی ہے۔ اب یہ ٹھیک ہے، اس کو بلا مل گیا، ان کا اپنا نشان ہے، وہ اپنے بلے سے کھیلیں، لیکن عرض یہ ہے کہ آپ نے تو جب آپ جاتے ہیں تو آپ ٹپ کے جاتے ہو نا اسلام آباد ہائی کورٹ کو، ایک ہائی کورٹ کو ٹپ کے آپ جاتے ہیں اور دوسرے ہائی کورٹ میں، تو اٹ مین کہ کچھ ہوا ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک صوبے کے اندر جا کر آپ بات کرتے ہیں کہ آپ مرکز کو پابند کریں، تو یہ پھر کیسے ہوگا؟ پھر سیشن جج ایک ضلع سے فیصلہ کرے گا اور پورا ملک جام ہو جائے گا۔ کیا جورسڈکشن کوئی چیز نہیں ہے؟ آئین نے سب کے اختیارات نہیں بتائے، یعنی 1 انچ بھی وہ اپنے صوبے سے باہر بات نہیں کر سکتا ہائی کورٹ پشاور، تو وہ کس طرح بات کرتے ہیں اسلام آباد کے بارے میں اور اس کے بارے میں؟ مفتی صاحب، اس کا مطلب ہے جو لاہور ہائی کورٹ سے فیصلے ہوئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو فیصلے ہوئے ہیں، سندھ ہائی کورٹ سے جو فیصلے ہوئے ہیں، اگر سیاستدانوں کے حق میں ہوئے تو انہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے؟ حیدر جی میں بول رہا ہوں نا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک بات ہے کہ یہاں جو کیپٹل ہے وہ کسی 4 ہائی کورٹوں میں نہیں ہے۔ پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کا ایک سرا لگا ہوتا ہے پنجاب میں، دوسرا سرا یہاں کیپٹل میں ہوتا ہے، تو اس کی دیکھ اہمیت ہے۔ تو آپ اگر سپریم کورٹ میں نہیں جاتے اور کوئی آدمی اگر اسلام آباد میں ہے اور اسلام آباد کے ہائی کورٹ سے وہ رجوع نہیں کرتا، تو پھر کچھ بات ہے نا۔ وہی بات ہمارا اعتراض ہے نا، یعنی وہی بات جو ہے وہی ہمارا اعتراض ہے کہ کیا بات ہے کہ آپ نے قریب کا وہ ہائی کورٹ چھوڑ دیا اور دور چلے گئے۔ دیکھیں، ہم سب مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا، تو آپ نے اپنی پاس والی مسجد میں نماز پڑھنی ہے۔ جی مفتی صاحب میں قطع کلامی معاف، اگر یہی چیز ہے جو آپ کے زبردست دوست بھی ہیں، اتحادی بھی ہیں، تو میاں محمد نواز شریف صاحب کو اگر چھٹی پہ جو بھیجا تھا علاج کی غرض سے، تو وہ لاہور ہائی کورٹ نے بھیجا تھا، تو پھر وہ لاہور ہائی کورٹ کیوں نہیں آئے؟ پاس ترین عدالت تو ان کے گھر کی وہ تھی، وہ اسلام آباد کیوں گئے؟ پھر وہ بھی غلط گئے آپ؟ میرے خیال میں آپ قصہ پارینہ کو چھیڑ رہے ہیں، میں جو اس کا جواب نہیں دینا وہ جواب دیں گے نون والے کوئی ولد نہیں ہیں، ان کے لوگ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ وہ سوال کرتے، یہ نہیں کرتے کہ یہاں جسٹس وقار نے کہا تھا کہ پرویز مشرف کو 7 دفعہ پھانسی دو، اور وہاں ہائی کورٹ سے اس کے برابر کے ایک جج نے کہہ دیا کہ بھئی یہ منسوخ ہے۔ چیزیں تو ہیں نا، ہم 142 نمبر پر کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، ہماری تاریخ زیادہ اچھی نہیں ہے، اس لیے میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جوڈیشری کو یہ کہہ دیا جائے کہ ہم اس کی منوان مانتے ہیں، نہیں، وہ انسان ہیں، وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اب ثاقب نثار کی کیا پوزیشن تھی، یہ بندیال صاحب کی کیا پوزیشن تھی؟ لوگ بچے نہیں کہہ رہے تھے کہ اب یہ ہوگا، کل یہ ہوگا، وہ اپنے ساس کے کہنے پر فیصلہ کرتے تھے، گھر والی کے کہنے پر فیصلہ کرتے تھے، اور ان کی بیٹیاں سامنے جاتی تھی ایک پارٹی کے جلسے میں اور پھر وہ اثر انداز ہوتی تھی۔ یہ تمام چیزیں اپنی چیز پر ہے، اس کو نوٹ کر لیا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پوری تقریر سنیں یا پریس کانفرنس سنیں، وہ تحفظ مانگتے ہیں، تو تحفظ مانگنا بری بات تو نہیں ہے۔ ہمارے ایک باجوڑ کے جلسے میں خودکش حملہ ہوا اور ہمارے 50 لوگ شہید ہو گئے، اور 50 لوگ کے ساتھ ساتھ 135 لوگ زخمی ہو گئے، ٹھیک ہے، اور ہمارے حافظ عبداللہ صاحب پہ حملہ ہوا بلوچستان میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم مضبوط ہیں۔ جہاں مولانا صاحب رہتے ہیں ٹانک ڈر اسماعیل خان، وہاں ہر ہفتے 5-6 بم دھماکے ہوتے ہیں، کسی کو میڈیا لیتا ہے کسی کو نہیں لیتا، وہ اور موضوع ہے۔
لیکن جب آپ مجھے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ نے باہر نہیں جانا تو میں الیکشن کیسے لڑوں گا؟ اچھا مفتی کیا صاحب میرا حق نہیں ہے کہ کیوں ہوگا؟ ایک منٹ حیدر صاحب سلمان ایک منٹ، یہ میرا حق نہیں ہے کہ میں جلسہ گاہ تک محفوظ جاؤں اور جلسہ گاہ سے محفوظ آ جاؤں، یہ تو میرا حق ہے. اور یہ معاملہ صرف ہمارے ساتھ ہے، یہ این پی کے ساتھ نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. ایک ہی تو جماعت ہے، اس جماعت میں کتنے لوگ ہوں گے؟ تو کیا سیکورٹی دینے والے سیکورٹی نہیں دے سکتے؟ اب ہم سیکورٹی نہیں دیں اور کل کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کو تقدیر کا کھاتا بتا دیا جائے کہ تقدیر میں لکھا ہوا، ایسی تقدیر نہیں ہوتی. اس لیے مولانا صاحب نے کہا کہ اگر آپ اس ماحول کے الیکشن کرو گے اور ہمارا کوئی نقصان ہوگا تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں. یہ تو بہت معقول اور مدلل بات ہے. ٹھیک ہے. ویسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا ذمہ دار پھر آپ کو جو سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھالیں ان کو کہنا چاہیے، نہ کہ الیکشن کمیشن. اور تو وہ بھی ہے، یہ بھی ہے نا، ایف آئی آر درج کرنا ہے نا. ایف آئی آر درج ہوگی پھر آپ بتا دینا، مشورہ آپ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر.